کیا آپ جانتے ہیں کہ مفتی محمود 1 سال تک بھی اپنی وزارت اعلیٰ کیوں نہ چلا پائے اور چیف منسٹرشپ سے استعفیٰ دینے کے بعد مفتی محمود نے جشن کیوں منایا تھا؟ مفتی محمود نے مسٹر بھٹو کا غرور کیسے خاک میں ملایا؟ کیا واقعی ذوالفقار علی بھٹو شرارت کرتے ہوئے مفتی محمود کو وسکی پلایا کرتے تھے؟ وہ واقعہ کیسے ہے کہ جب مفتی محمود نے ایک خاتون MNA سے گلے ملنے کی فرمائش کر ڈالی تھی، کس صحافی نے دعویٰ کیا تھا کہ مفتی محمود نے 15 سال کی نابالغ بچی سے شادی کی اور پھر کچھ عرصے بعد وہ کم عمر بچی فوت ہو گئی؟ ایوب دور حکومت میں ماڈرن خواتین نے برقع اوڑھ کے مفتی محمود کو تنگ کرنا شروع کیا تو اس موقع پر مفتی صاحب نے ایسے کیا جملے کہے تھے کہ سب کو سانپ سونگھ گیا؟ اور ہاں، کیا مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود نے ایسا کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے؟ آج کی ویڈیو میں مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ مولانا مفتی محمود کے ناقد بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بڑے حاضر جواب تھے اور وہ حالات کو اپنے تابع کرنے کا فن خوب جانتے تھے۔ ایک اجلاس کے دوران چند خواتین MNAs ایوان میں داخل ہوئیں اور وہ تمام مرد پارلیمنٹیرین سے ہاتھ ملانے لگیں۔ اس موقع پر مولانا غلام گوس ہزاروی تھوڑے پریشان ہوئے کہ اب یہ عورتیں ہماری جانب بھی ہاتھ بڑھائیں گی۔ ان سے پہلے مفتی محمود بیٹھے تھے۔ جب وہ خواتین مفتی محمود کے پاس آئیں تو وہ کھڑے ہو کر بولے، میڈم، ہم تو پٹھان لوگ ہیں، ہم ہاتھ ملانے کے قائل نہیں، ہم سے سینہ ملائیں تاکہ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ مولانا کا یہ جواب سنتے ہی وہ خواتین وہاں سے چلتی بنی۔ مفتی محمود 7ویں 8ویں کلاس کے طالب علم تھے۔ انگریز آفیسر اسکول میں وزٹ کے لیے آیا اور وہ ان سے پوچھنے لگا، بیٹا یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ اس موقع پر مفتی محمود بولے، آپ کو ہندوستان سے نکالوں گا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ اپنے اسٹوڈنٹ کا یہ جواب سن کر وہ انہیں اپنے دفتر لے آئے اور انہیں سمجھانے لگے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب جب مطمئن ہو گئے کہ اب یہ بچہ میری بات پوری طرح سے سمجھ گیا ہے تو انہوں نے انگریز آفیسر سے کہا، سر آپ اس بچے سے اپنا سوال ایک بار پھر سے پوچھے۔ آفیسر بولا، بیٹا تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ تب مفتی محمود نے جواب دیا، میں انگریزوں اور اس ہیڈ ماسٹر جیسے انگریز کے پٹھوؤں کو سرزمین ہند سے نکالوں گا۔ مفتی محمود کو 15 سال کی عمر میں اپنے گھر سے 500 میل دور اتر پردیش کے مراد آباد شاہی مدرسے میں داخلہ دلوایا گیا، جبکہ وہ سہارنپور کے دارالعلوم دیوبند اور امروہہ کے مدرسہ اسلامیہ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ مفتی محمود دوران تعلیم والی بال کے ماہر سمجھے جاتے تھے، جبکہ اونٹ سواری اور نشانہ بازی میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی۔ مفتی محمود کو ہماری آج کی نسل ایک ممتاز سیاستدان کے روپ میں جانتی ہے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ ایک بلند پایہ عالم دین، مفتی اور قاسم العلوم ملتان کے شیخ الحدیث تھے۔ انہوں نے 25 سالوں میں تقریباً 22,000 فتاوی جاری کیے۔ مفتی محمود نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ زمانہ طالب علمی میں مجھے مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ اور مولانا سید فخر الدین جیسے بزرگوں سے شرف نیاز حاصل رہا۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ قیام پاکستان کے بعد کا زمانہ ہمارے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ ہمیں پاکستان بنانے کی مخالفت کی سزا دی گئی، سرحد میں ہمارے ساتھیوں کا رہنا دوبھر ہو گیا تھا، تب 24 گھنٹے ہماری نگرانی کی جاتی۔ ایوب خان کے دور حکومت میں چند خواتین ارکان اسمبلی مفتی محمود کے سخت خلاف تھیں۔ ایک مرتبہ جب مفتی صاحب فلور آف دا ہاؤس آئے تو ان عورتوں نے پردہ کر لیا۔ یہ سب دیکھ کر سرکاری بینچوں پر بیٹھے اراکین اسمبلی آوازیں کسنے لگے۔ اس موقع پر مفتی محمود کہنے لگے، مسٹر اسپیکر اور معزز اراکین اسمبلی، آج میں آپ سب فرزندان اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہماری مسلم خواتین کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اسلام نے عورت کو غیر محرم مرد سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکومتی بینچ پر بیٹھے ایک ممبر آف پارلیمنٹ شرارت کرتے ہوئے بولے، لیکن یہ بیبیاں تو صرف آپ ہی سے پردہ کرتی ہیں۔ مفتی صاحب نے برجستہ جواب دیا، شاید پوری اسمبلی میں انہیں میرے سوا کوئی مرد نظر ہی نہیں آیا۔ 1970 کے عام انتخابات میں مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب کا
طوطی بولتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ویسٹ پاکستان میں للکارنے والا ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک غریب سا مولوی مفتی محمود تھا۔ بھٹو صاحب نے مفتی محمود کا چیلنج ایکسپٹ کیا اور ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقے میں انتخابی دنگل میں اتر آئے۔ بھٹو کا الیکشن سمبل تلوار جبکہ کھجور کا درخت مفتی محمود کا انتخابی نشان تھا۔ بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ تب بھٹو کے سپورٹرز یہ کہتے تھے کہ ہماری تلوار نے تمہاری کھجور کو کاٹ ڈالنا ہے۔ الیکشن کا رزلٹ آیا تو ذوالفقار علی بھٹو کے 33,267 ووٹوں کے مقابلے میں مولانا مفتی محمود کے پلڑے میں 45,978 ووٹ آئے اور یوں مفتی محمود نے قائد عوام کا غرور خاک میں ملا دیا۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ بھٹو صاحب نے شرارت کرتے ہوئے مفتی صاحب کو شراب بھی پلائی تھی۔ پی این اے سے مذاکرات کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے بھٹو کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن بتاتے تھے کہ مولانا مفتی محمود مذاکرات کے لیے آتے تو بھٹو صاحب نے تاکید کی کہ مفتی محمود کی کوک میں تھوڑی سی وسکی ڈال دیا کرو۔ ایک دن بھٹو صاحب نے منع کر دیا کہ آج کوک میں وسکی نہ ڈالنا۔ ملاقات کے بعد مولانا مفتی محمود جانے لگے تو بھٹو صاحب کو کہنے لگے کہ آج کوک کا مزہ نہیں آیا۔ اب اس واقعے میں کتنی صداقت ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ مفتی محمود جن دنوں صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے کبھی اپنی وزارت اعلیٰ کی تنخواہ وصول نہ کی۔ انہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی کی ماہانہ 1,500 روپے تنخواہ ملتی تھی جس سے وہ اپنا گزر بسر کیا کرتے۔ یاد رہے کہ مفتی محمود خان عبدالولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی کے تعاون سے مارچ 1972 سے فروری 1973 تک صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہے۔ مفتی محمود کی 10 ماہ کی وزارت اعلیٰ کے دوران اردو کو سرحد کی سرکاری زبان کا درجہ دینا، جمعے کی چھٹی، خواتین کے پردے، احترام رمضان آرڈیننس، شلوار قمیض سرکاری لباس، سودی کاروبار، جوئے، شراب اور جہیز کی لعنت پر پابندی سمیت کئی اقدامات قابل تعریف تھے۔ تب چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے اور عصر سے لے کر رات دیر تک کا وقت ملاقاتیوں کے لیے وقف تھا۔ 1974 میں پاکستان میں چلنے والی تحریک ختم نبوت میں مفتی محمود پیش تھے، جس کے بعد پارلیمنٹ نے قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ مفتی محمود اور مرزا ناصر کے مابین قومی اسمبلی میں ہونے والا مکالمہ آج بھی کتابوں میں تحریر ہے۔ مولانا مفتی محمود کی 1946 میں عبدالخیل گاؤں کے ایک مذہبی گھرانے میں شادی ہوئی۔ ان کے بیٹوں کے نام فضل الرحمان اور عطاء الرحمان ہے۔ مفتی محمود نے 1960 میں دوسری شادی کی۔ دوسری بیوی سے لطف الرحمان، ضیاء الرحمان اور عبید الرحمان پیدا ہوئے، جبکہ ان کی 3 صاحبزادیاں بھی ہیں۔ پاکستانی تجزیہ نگار امتیاز گل کے مطابق مفتی محمود نے 4 شادیاں کی۔ انہوں نے چوتھی شادی ایک نابالغ اور کم عمر بچی سے کی تھی جس کی عمر محض 15 برس تھی۔ امتیاز گل نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ مفتی محمود نے جس 15 سالہ بچی سے شادی کی وہ چند روز بعد ہی انتقال کر گئی۔ دوستو، امتیاز گل کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ، دروغ بر گردن راوی۔ 9 جنوری 1919 کو مولانا محمد صدیق کے گھر میں پیدا ہونے والے مفتی محمود سفر حج کا ارادہ لیے کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ 14 اکتوبر 1980 کے روز وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا کراچی، ملتان اور آخر میں ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا۔ مفتی محمود کی مادری زبان پشتو تھی لیکن وہ عربی، فارسی اور اردو بھی روانے سے بولتے تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر کئی کتابیں لکھی۔ علماء ہند کا شاندار ماضی، تاریخ اسلام اور عہد زریں ان کی شہرائے آفاق کتب ہیں۔ انہوں نے افغانستان، ہندوستان، سعودی عرب، مصر، لیبیا، سوڈان، شام، لبنان، بنگلہ دیش اور کویت کے تبلیغی اور جماعتی دورے کیے۔ فروری 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت گرا دی اور وزیر اعلیٰ عطاء اللہ مینگل کو گھر بھیج دیا تو احتجاج کرتے ہوئے مفتی محمود نے بھی ریزائن کر دیا۔ اس وقت مسٹر بھٹو نے مفتی صاحب کو منانے کی بہت کوشش کی، طرح طرح کے لالچ بھی دیے اور کہا کہ آپ تو امام ہیں، آپ سے کیسی لڑائی، جیسا جی چاہے حکومت کیجیے، لیکن مفتی صاحب نہ مانے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزارت اعلیٰ سے استعفے کے بعد مفتی محمود کے ایک دوست نے انہیں فون کیا، ہیلو مفتی صاحب، مبارک ہو۔ تو جواب میں مفتی صاحب نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور بولے آپ کو بھی مبارک ہو۔
وزیر اعلیٰ بننے پر مجھے مبارکباد کے اتنے پیغامات اور فون نہیں آئے جتنے وزارت چھوڑنے کے بعد موصول ہوئے۔ مفتی محمود کے حوالے سے یہ بیان اکثر سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ اس بارے میں کچھ تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ جب 1970 میں یحییٰ خان نے پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کر دیا تو رد عمل میں شیخ مجیب الرحمان نے ہڑتالیں شروع کی اور مشرقی پاکستان میں نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ اس موقع پر مذاکرات کرنے والے وفد میں مفتی محمود بھی شامل تھے۔ تب انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے روبرو یہ کہا، آپ مسلم لیگی تھے اور ہم کانگریسی، آپ پاکستان بنا رہے تھے تو ہم نے کہا نہ بناؤ، اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ اب آپ پاکستان توڑ رہے ہو تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ توڑیں، اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ اور پھر کچھ روز بعد ذوالفقار علی بھٹو کے بیان پر جواب دیتے ہوئے مفتی محمود نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی تقسیم کے ذمہ دار نہیں، اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ ہم تو ہندوستان کی تقسیم کے حق میں بھی نہیں تھے، پاکستان کی تقسیم کے حق میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تقسیم کرنا تمہارا ہی کام ہے، کل بھی تم نے ملک تقسیم کیا تھا اور آج بھی تم نے ملک کو دو لخت کر دیا ہے۔ اگر یہ تقسیم گناہ ہے تو اس گناہ میں ہم نہ کل شریک تھے اور نہ آج اس گناہ میں ہم حصے دار ہیں۔ آج مفتی محمود کے فرزند مولانا فضل الرحمان اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد PDM کے سربراہ ہیں۔ آج سے نصف صدی قبل 1977 کے عام انتخابات میں مولانا مفتی محمود کو اپوزیشن کی 9 سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان قومی اتحاد PNA کا سربراہ بنا دیا گیا۔ ان دنوں یہ نعرہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا کہ 9 ستارے 9 بھائی بھٹو تیری شامت آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مفتی محمود کی کردار کشی پر مولانا کوثر نیازی کو مامور کیا ہوا تھا۔ مولانا وسکی کہلائے جانے والے مولانا کوثر نیازی ملتان کے ایک جلسے میں کہنے لگے، بنی اسرائیل میں 9 فسادی لیڈر تھے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ یہ لیڈر زمین پر فساد پھیلاتے رہتے تھے۔ مولانا نیازی کا اشارہ قومی اتحاد کے لیڈرز کی طرف تھا جن کی تعداد بھی 9 تھی۔ یاد رہے کہ پاکستان نیشنل الائنس کے رہنماؤں میں مفتی محمود کے علاوہ اصغر خان، مولانا مودودی، شاہ احمد نورانی، خان عبدالولی خان، پیر پگاڑا، چودھری ظہور الہی، نوابزادہ نصر اللہ خان اور خان عبدالقیوم جیسے بڑے نام شامل تھے۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ ملا محمد عمر مجاہد پر ایکسکلوسیو ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ نواب آف کالا باغ کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور آپ کو جنرل رانی کے فیکٹس یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔